الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، شعبان المعظم کی آج 28 تاریخ ہے، کل 29 یعنی کل چاند رات ہے۔ کل چاند دیکھنے کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر چاند دکھ جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے تو کل ہی سے تراویح شروع ہو جائے گی اور کل ہی سے سحری کا بھی آغاز ہو جائے گا اور اتوار کو پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس کی عظمت اور رفعت سے ہم سب واقف ہیں۔ رمضان جو لفظ ہے، اس مہینے کا جو نام ہے، عام طور سے ہم سب کی زبانوں پہ رمضان ہے، رمضان کوئی لفظ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی، تو رمضان ہے، رمضان نہیں ہے۔ اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس لیے کہ عربی میں کوئی بھی زبر زیر پیش کی حرکت کی تبدیلی سے میننگ بدل جاتا ہے۔ تو رمضان لفظ ہے، رمضان کا معنی ہے جھلسا دینا، جلا دینا۔ چونکہ جب روزہ فرض کیا گیا، رمضان کے مہینے کی روزے کی فرضیت جب نازل ہوئی تو اس سال رمضان کا جو مہینہ مسلمانوں کے لیے پڑا وہ سخت گرمی، جھلسا دینے والی گرمی، جلا دینے والی گرمی پڑ رہی تھی۔ اتنی سخت گرمی میں رمضان المبارک کا مہینہ اور اس میں روزے کی فرضیت نازل ہوئی، اس لیے اس کا نام مفسرین نے بیان کیا ہے کہ رمضان پڑا۔ بعد مفسرین نے اس رمضان کا معنی اور مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ رمضان کا جو معنی ہے جھلسا دینا، جلا دینا۔ چونکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اللہ کے یہاں اتنا محترم بشان مہینہ ہے، اتنی بابرکت عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت اتنی زیادہ متوجہ ہوتی ہے، روزے داروں کے لیے اللہ کی بخشش اور اللہ کی مغفرت اتنی کثرت سے ہوتی ہے، گناہوں کی دھلائی اتنی تیزی سے ہوتی ہے کہ گناہ بندوں کے جل کر کے، جھلس کر کے صاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو کوئی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا بھرپور اہتمام کرتے ہوئے اس کی قدر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اتنی اترتی ہے، اتنی نازل ہوتی ہے کہ اس رحمت میں اس کی دھلائی ہو جاتی ہے، اس کی صفائی ہو جاتی ہے، اور وہ جل کر کے جو گناہ کی آلودگی ہوتی ہے دل میں، جو دل میں سیاہی ہوتی ہے گناہوں کی، 11 مہینے تک کرتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ دل بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، بالکل پاک ہو جاتا ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی برکت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تخلیق انسانی کا مقصد بتایا گیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو پیدا کیوں کیا ہے، کیا مقصد ہے پیدا کرنے کا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے جو پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
جنات اور انسان کو جو میں نے پیدا کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت خدا بندی کے لیے تخلیق انسانی کا مقصد ہے۔ یہ اس وقت کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ، فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، اشکال کیا تھا، فرشتوں نے کہا تھا اللہ سے، قَالُوا أَتَجْعَلُ، آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں انسانوں کو، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انسان تو دنیا میں جانے کے بعد وہ خون خرابہ مچائے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، اختلاف کرے گا۔ وَنَحْنُ، اصل مقصد فرشتوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ نہ پیدا کریے انسانوں کو، جس مقصد کے لیے آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں یا الہ العالمین، کہ آپ کی بندگی بیان کی جائے، آپ کی بزرگی بیان کی جائے، آپ کا ورد کیا جائے، آپ کی تسبیحات پڑھے جائیں، آپ کا نام لیا جائے، آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کی بندگی اور عبادت کی جائے، اس مقصد کے لیے تو ہم فرشتوں کی جماعت موجود ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آگے اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں خاموش ہو جاؤ، تم کہہ رہے ہو کہ ہم تسبیح و تقدیس بیان کرنے کے لیے ہم سب موجود ہیں، پہلے سے ہم سب کافی ہیں آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، مزید انسانوں کو آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا تھا فرشتوں خاموش ہو جاؤ، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تو سب نہیں جانتے ہو۔ فرشتے تسبیح بیان کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی کسی طرح کا ورد اللہ کا کر رہا ہے، تو فرشتوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے اللہ کے فرمان کا، کہ اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تم کیا کمال کر رہے ہو اگر تم میری تسبیح بیان کر رہے ہو، میری تقدیس بیان کر رہے ہو، میری عبادت کر رہے ہو، میرے لیے سجدے پہ سجدے کر رہے ہو، تو تمہارا کیا کمال ہے؟ اس لیے کہ تم اس کے علاوہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتے ہو، تم بالکل معذور محض ہو، اس کے علاوہ تمہارا کیا کام ہے؟ نہ تمہیں کھانے سے کوئی تعلق ہے، نہ تمہیں پینے سے تمہارا کوئی تعلق ہے، نہ تمہیں کوئی کام کاج کرنے سے کوئی تعلق ہے، نہ تمہارے اندر کوئی شہوت پرستی ہے، نہ کوئی خواہشات ہیں، نہ کوئی تمنائیں ہیں، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ تمہارا پورا سرمایہ یہی ہے کہ تم ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہو، تم بالکل مجبور ہو اس سلسلے میں۔ تمہارا کیا کمال ہے؟ اللہ کے فرمان کا اشارہ اسی طرف تھا۔ ایک نابینا شخص جو بالکل اندھا ہو، وہ کہے کہ میں بد نظری نہیں کرتا، میں کسی کی طرف، کسی غیر محرم عورت اور لڑکی کی طرف دیکھتا نہیں، تو کوئی بھی کہے گا کہ نابینا صاحب کیا کمال ہے آپ کا، آپ دیکھ ہی کہاں پاؤ گے؟ تو آپ دیکھنا بھی چاہو تو کہاں دیکھ پاؤ گے؟ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ کے اندر وہ لیاقت ہی نہیں ہے، وہ طاقت و استطاعت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو دیکھ سکو، کسی کی طرف نظریں اٹھا سکو، آپ کے اندر ہے ہی نہیں طاقت، آپ کا کیا کمال ہے؟ کمال تو وہ ہے، کمال تو جب ہے کہ ایک بینا شخص، دیکھنے والا شخص جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جو دیکھ سکتا ہے، دیکھنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، پھر وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، پھر وہ اپنے نگاہوں کو غیر محرم عورتوں کی طرف نہ نظریں گڑائے، نہ دیکھے، اپنے آنکھوں کو جھکا لے۔ کمال تو دیکھنے والے کے شخص کا ہے۔ فرشتوں کے اندر گناہوں کا مادہ رکھا ہی نہیں گیا ہے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کوئی گناہ کر سکے۔
وہ اگر دن بھر نہیں کھاتے ہیں، نہیں پیتے ہیں، نہیں سوتے ہیں، ہر وقت اللہ کا حمد بیان کرتے رہتے ہیں تو کیا کمال ہے؟ وہ کھا ہی کہاں سکتے ہیں، پی ہی کہاں سکتے ہیں؟ ان کے لیے بھوک ہی نہیں ہے، ان کے لیے پیاس ہی نہیں ہے۔ کمال تو ایسے مخلوق کے لیے، ایسے انسانوں کے لیے ہے کہ جس کے لیے بھوک بھی ہے، جس کے لیے پیاس بھی ہے، جس کے لیے سونا بھی ہے، جس کے اندر خواہشات کا مادہ بھی رکھا گیا ہے، پھر وہ اللہ کا حکم سن کر کے کچھ دیر کے لیے، کچھ گھنٹے کے لیے نہ کھائے، کھانے سے رک جائے، پینے سے رک جائے، سونے سے رک جائے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرے اور دیگر چیزوں کو چھوڑ دے۔ کمال ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بند کمرے میں بہکایا، کئی دروازے بند، مکمل گناہ کی طاقت موجود ہے، گناہ کرنے کا پورا ماحول بنا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں جان سکتا۔ زلیخا عورت بھی مائل ہے، یوسف کو بند کمرے میں بند کر لیا ہے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھی گناہ کرنے کا مادہ پیدا ہوا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے قرآن میں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے بھی ارادہ بنا لیا، یوسف کی طرف سے بھی ارادے کا کچھ پہلو آ گیا کہ ہو جائے گناہ۔ پھر خدا کے خوف کی وجہ سے یوسف علیہ السلام فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے بھاگے کہ یہ میرے ذہن میں کیا آ رہا ہے، میرا کیا ارادہ بن رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام فوراً اٹھ کر کے بھاگے اور پھر دروازے کھلتے گئے اور یوسف علیہ السلام اس طرح سے گناہ سے بچ گئے۔ اگر ان کے اندر ارادہ ہی نہیں ہوتا، ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہوتا، گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی یوسف کے اندر، تو پھر یہی بات آ جاتی، پھر کیا کمال ہے؟ کمال تو جب ہے کہ سب کچھ موجود ہو، سارے تقاضے بھی موجود ہوں، سب ماحول بھی بنا ہوا ہو، اس کے بعد کوئی اللہ کا خوف کھاتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے سامنے جواب دہ کا تصور لیتے ہوئے پھر وہ رک جائے اس چیز سے، یہ کمال کی چیز ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں، آپ آدم اور انسانوں کو پیدا کر کے کیا کریں گے؟ اللہ کا فرمان اسی طرف اشارہ تھا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے ہو، تم تو مجبور محض ہو، تم کچھ کر ہی کہاں سکتے ہو؟ تسبیح و تقدیس کے علاوہ تمہارا کیا دائرہ عمل ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں، کچھ اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو، تو تمہارا کوئی کمال نہیں ہے جو یہ میری عبادت کر رہے ہو۔ کمال تو انسانوں کا ہے، کمال تو میرے نیک بندوں کا ہے کہ ان کے سامنے سارے طرح کے خواہشات ہوں گے، ساری طرح کی رکاوٹیں ہوں گی، گناہوں کے تقاضے ہوں گے، گناہوں کی دعوتیں ہر طرف سے مل رہی ہوں گی، پھر وہ مجھ سے ڈر کر کے، مجھ سے خوف کھا کر کے اور میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے نیک عمل کریں گے اور برے عمل سے بچیں گے، یہ کمال کی بات ہے۔ اسی چیز کی طرف مشرکین مکہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا تھا، قرآن میں ہے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، انہوں نے سوچا تھا کہ پیغمبر اللہ کے چہیتے، اللہ کے خاص بندے تو بہت ہی اعلیٰ ہو سکتے ہیں، اعلیٰ ہوں گے جن کا تعلق کھانے سے نہیں ہوگا، جن کا تعلق پینے سے نہیں ہوگا، جن کا تعلق سونے سے نہیں ہوگا، جن کا تعلق شادی کرنے سے نہیں ہوگا، جن کا تعلق بازاروں میں جانے سے نہیں ہوگا، وہ اللہ کے چہیتے ہوں گے، وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ اسی کو مشرکین مکہ نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پر اعتراض کرتے ہوئے، ما لہذا الرسول
یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کھانا بھی کھا رہے ہیں، یہ پانی بھی پی رہے ہیں، یہ بازاروں میں چل پھر بھی رہے ہیں، یہ شادیاں بھی کر رہے ہیں، یہ لوگوں میں سماج میں معاشرے میں مل جل کے رہ رہے ہیں، یہ کیسے پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے انکار کیا تھا اور یہ دلیل دی تھی کہ پیغمبر ایسے نہیں ہو سکتے۔ یہی تو کمال پیغمبری ہے، یہی تو کمال نبوت ہے۔ فرشتوں کا کوئی کمال نہیں ہے کہ ان کے یہاں کچھ یہ چیز کا تصور ہی نہیں ہے، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ سونے کا، نہ اور کوئی تقاضا ان کے یہاں ہے ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ چاہے کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اللہ کا حکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا۔ اللہ کے نیک بندے اس مہینے کو پاتے ہی اللہ کے حکم کی اہمیت اور عظمت کو سمجھتے ہوئے کھانے سے بھی رک جاتے ہیں، پینے سے بھی رک جاتے ہیں، کم سوتے ہیں اور بہت سی برائیوں سے رک جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے جو حکم دیا روزہ رکھنے کا، مقصد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، یہ اس لیے تمہیں روزہ دیا گیا ہے، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، کھانے پینے سے روکا گیا ہے، تاکہ پورے مہینے تمہارے اندر ریہرسل آ جائے، مشق ہو جائے، تمہارے اندر خوف پیدا ہو جائے، تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، لعلکم تتقون۔ پورے طور پر اس مہینے میں ریہرسل ہوتا ہے تقوی کا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی بہت سی تعریفیں ہیں۔ سب سے آسان لفظ میں تقویٰ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، بندے کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، ایسی حالت بن جائے بندے کی کہ اس کو یہ سوچنے لگے ہر وقت کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہمارے پاس ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہمارے پاس ہیں۔ یہ تصور، یہ خیال، یہ گمان، یہ وہم، یہ ارادہ اور اللہ کے پاس ہونے کا اور اللہ کے دیکھنے کا عقیدہ اور یقین، اگر یہ کیفیت، یہ پوزیشن، یہ حالت کسی بندے کے اندر پیدا ہو جائے، کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے، تو وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا ہے، کبھی بھی کچھ غلط نہیں کر سکتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اسی چیز کے ریہرسل ہے۔ کھانے کا تقاضا ہے، پینے کا تقاضا ہے، کمرہ بند ہے، اندر فریج موجود ہے، فریج میں پانی بھی موجود ہے، فریج میں کھانا بھی رکھا ہوا ہے، پھل بھی رکھا ہوا ہے، سارے تقاضے بھی ہیں، مگر ایک روزہ دار اس پوزیشن میں بھی، اس ماحول میں بھی، بند کمرے میں فریج میں رکھے ہوئے کھانے اور پینے کو دیکھتے اور موجود پاتے ہوئے بھی ایک روزہ دار کبھی جسارت نہیں کرتا، کبھی جرات اور ہمت نہیں کر پاتا ہے۔ کیوں نہیں کر پاتا ہے؟ اگر وہ تھوڑا سا پی لے گا، کچھ کھا لے گا بند کمرے میں، تو کون دیکھ رہا ہے؟ ہاں، اگر کوئی دیکھ رہا ہے، ایک روزے دار کے ذہن میں، اس کے خیال میں، اس کے گمان میں جو ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن دیکھنے والا جو سب سے زیادہ دیکھتا ہے یعنی اللہ کی ذات، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جس کے لیے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان، بصوم غد نویت من شہر رمضان للہ تعالی، اللہ کے لیے، جس خدا کے لیے سحری کھا کر کے ہم نے روزہ کا ارادہ کیا ہے، نہ کھانے کا، پورے دن رکے رہنے کا جو نیت کی ہے، جو ارادہ کیا ہے، وہ اللہ بند کمرے میں بلکہ کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی طرح سے کچھ بھی کھائیں گے، کچھ بھی پئیں گے، تو وہ اللہ جان جائے گا اور اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ یہی تقویٰ ہے،
اسی کا ریہرسل رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کیا جاتا، کرایا جاتا ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے، جیسے کہتے ہیں، ایک مثال مشہور ہے، الوقایۃ خیر من العلاج، الوقایۃ خیر من العلاج، علاج سے زیادہ ضروری پرہیزی ہے۔ کوئی بھی بڑا حکیم، ڈاکٹر، کوئی بھی دونوں طرح سے علاج کرتا ہے۔ ایک طرف سے دوائیں جہاں بتاتا ہے، نسخے بتاتا ہے، یہ چیزیں بتاتا ہے، وہیں دوسری طرف بہت سی چیزوں سے روکتا ہے کہ یہ چیز مت کرنا، یہ چیز مت کھانا، یہ چیز اس طرح سے مت رہنا۔ تمام طرح کی پرہیزی بتایا جاتا ہے، تبھی جا کر کے صحیح طور پر علاج ہو پاتا ہے۔ ایسے ہی روحانی مریضوں کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، جو ہم 11 مہینے گناہ کرتے کرتے گناہ آلود ہو چکے ہیں، دل سیاہ ہو چکا ہے اور روحانی بیمار ہو چکے ہیں، مریض ہو چکے ہیں، بالکل روح مرنے کے قریب ہماری ہو چکی ہے، ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ایک طرف تقوی کے ریہرسل اور اس کی ٹریننگ ہو اس مہینے میں روزہ رکھ کر کے، روزے کے ذریعے، وہی پرہیزی بھی ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں خاص کر کے ہم زیادہ اگر تلاوت نہ کر سکیں کوئی بات نہیں، نہ زیادہ نفلیں پڑھ سکیں کوئی بات نہیں، نہ زیادہ عبادت کر سکیں کوئی بات نہیں، جو ضروری ہے روزہ ہے، تراویح ہے، یہ چیزیں ہم کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، لیکن جو ضروری چیز ہے کہ گناہوں سے بچے رہیں۔ رمضان کے مہینے میں تو ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دیں، کوئی گناہ چاہے صغیرہ ہو، کبیرہ ہو، جلوتوں میں ہو، خلوتوں میں ہو، لوگوں کے درمیان میں ہو، تنہائیوں میں ہو، کسی کے ذریعے سے ہو، کوئی بھی گناہ ہو، ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان المبارک میں جو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی خصوصی عنایتیں جو اترتی نازل ہوتی ہیں وہ ہم تک باقی رہیں۔ ورنہ اگر ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، ایک طرف نیک کام بھی کر رہے ہیں، تو وہ نیکیاں گناہوں کی وجہ سے زائل ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، کوئی تقویٰ وغیرہ کی صفت نہیں پیدا ہوگی اگر ہم گناہوں کا بھی سلسلہ اس مہینے میں جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے